یا ودودو روزانہ پڑھنے کے دو خاص فائدے اور معجزات ہیں۔ یہ یا ودودو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جو روزانہ کئی ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اس عمل کی اور اس اسم مبارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ محبت پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں ہوتی ہیں اس کو مٹا دیتا ہے، یہ گھروں میں امن اور سکون لاتا ہے، رشتوں میں آسانی پیدا کرتا ہے، رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بڑے خاص فائدے جو دو سب سے اہم ہیں، جو اس عمل کے خاص ہیں، جو آپ کو میں آج بتانے لگا ہوں۔ ویسے تو مختلف اعمال کروائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے یا وظیفے ودودو کے ہم نے عمل بتائے ہیں، لیکن یہ جو خاص قسم کا یا ودودو کا عمل ہے نا، اس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جو لڑکی یا لڑکا شادی کے مسائل کا شکار ہے وہ اس کو پڑھے گا۔ پڑھنا کیسے ہے؟ نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دشمن جو بالکل جان لینے پہ تلا ہوتا ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس اسم مبارک کی برکت سے وہ اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر میاں بیوی میں ناراضگی چل رہی ہے، دلوں میں کدورت و نفرت پیدا ہو چکی ہے، اس کو پڑھ لے، میاں پڑھ لے یا بیوی پڑھ لے، دونوں میں سے کوئی ایک فرد بھی پڑھ لیتا ہے تو دونوں کے دلوں میں بے انتہا محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسم مبارک اس کا مطلب ہے انتہائی محبت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، شفقت فرمانے والا، اور یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، بڑی فضل والی ذات ہے، بڑی رحمت والی ذات ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں نا اس اسم مبارک کو پڑھ کر، تو وہ ہمارے دلوں کی نفرت کو مٹا دیتا ہے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ویسے بھی بڑا برکتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کے فضل اور اس کی شان والا مہینہ ہے۔ اس لیے یا ودودو کا یہ عمل ہے، جس نے کرنا ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس عمل کو سمجھ کر اس طرح کرے گا، انشاءاللہ تعالی دشمن بھی دوست بن جائیں گے، اور جہاں جائے گا عزت ملے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ اس لیے اس کا مطلب ہے اے دوستی کرنے والے، بے پناہ محبت پیدا ہوگی، اللہ رسول کی محبت سے بھی دل شادشار ہو جائے گا، اور اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اور تسخیر خلق اس کو خوب ملے گی۔ یہ جو اسم مبارک ہے یہ خاص محبت کے حوالے سے، اس کے علاوہ اس کے بڑے ہزاروں فائدے، لاکھوں فائدے ہیں، لیکن جو شخص اس کو پڑھنا چاہے وہ اس طرح پڑھے کہ سب سے پہلے اس اسم پاک کو پڑھنے کے لیے نماز پر پابندی کر لے، یعنی نماز فجر ہر حال میں پڑھے۔ نماز فجر کو جماعت کے ساتھ خواتین اپنے گھر میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ مرد حضرات پڑھیں، یا جس طرح ان کے لیے آسانی ہو اس طرح یہ اسم مبارک یعنی نماز پڑھے گھر میں یا مسجد میں۔ تو اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، نہ ہی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کسی کے ساتھ کلام کرنا ہے، بس اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یہ عمل اس قدر آپ کو عزتیں دلائے گا، اس قدر اللہ کی رحمت حاصل کروائے گا، اس قدر دلوں سے نفرت کو مٹائے گا کہ آپ نے شاید اس عمل کے حوالے سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی طاقت اس عمل کے اندر ہے، اتنی تاثیر اس اسم مبارک کے اندر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب کی ہیں، ان چیزوں میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر ہمیں عطا کیا ہے۔ جو شخص اللہ کی ذات کا ذکر کرتا ہے نا، اس سے ڈرتا ہے، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک عمل دیا تھا یا ودودو یا عزیزو کا، یا ودودو اور یا عزیزو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، وہ ہے یا ودودو۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف 11 مرتبہ ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ عمل آپ سورج نکلنے سے پہلے پہلے کر لیں، اور انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو شخص کر لیتا ہے نا، اول آخر کتنی بار درود پاک پڑھا آپ نے، اور یہ آپ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقربا، ایک ایسا محبت کا طوفان آتا ہے نا کہ گھر کے تمام مسائل درست ہو جاتے ہیں۔ جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہے وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے حل ہو جائے گا، وہ کاروباری مسائل ہوں، وہ دیگر مسائل ہوں، یہ خاص قسم کا عمل ہے نا۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی، سمجھ رہی ہے کہ دن بدن ہماری محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کے دونوں کے درمیان میں بے حساب محبت پیدا ہو جائے گی، کسی قسم کی نچاکی جو ہے، ہر قسم کی نچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو لگاتار پڑھتے رہنے سے بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کو معمول بنا لیں کہ آپ نے فجر کے بعد یہ مختصر 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے، اور 1 منٹ کی یہ تسبیح یقیناً دلوں کی دنیا بدلتی ہے، دلوں کی کدورتیں ختم کرتی ہے، یہ ایسی رحمت گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ایک طوفان آ جاتا ہے محبت کا۔ ویسے تو یا ودودو کے حوالے سے میں نے ایک ہفتے پورے کے اعمال بتائے ہیں، ہفتے پورے کا ایک پلان بتایا تھا کہ دن میں آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے، پھر آپ نے عشاء کے بعد، پھر تہجد کے بعد، پھر آپ نے عصر کے بعد، پھر جمعہ کے دن، پھر مغرب کے بعد، پھر اسی طرح فجر کے بعد، پھر اس کی مختلف تعدادیں ہیں، مختلف طریقے ہیں، اور اس کے لیے پھر دعا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ایک بہت کمال کا عمل ہے جو ہمارے چینل پہ موجود ہوگا۔ اگر آپ اس طرح اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت آپ کو پیش نہیں آئے گی، یہ اتنا کمال کا عمل ہے۔ لیکن آج جو آپ نے ایک خاص ترتیب میں پڑھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کے سوا کوئی دوسرا درود پاک آپ نہیں پڑھیں گے۔ بس اس بات پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے، دھیان دینا ہے، جو چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ درود پاک کی جو تعداد ہے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کی سب سے محبوب عبادت یہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے انسان کے دل کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے غضب سے یہ بچاتا ہے، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، دنیاوی فتنوں سے یہ بچاتا ہے، نبی علیہ السلام کے دیدار کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب اس میں مبارک یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا جو تعداد ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جو اس کی تعداد ہے وہ بالکل مختصر سی ہے۔ درود پاک اول آخر آپ نے پڑھنا ہے 11 بار، اور اس یا ودودو اسم پاک کو جو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ اور بھی چند ایک چیزوں پر آپ نے دھیان کرنا ہے، یعنی اس کے بعد جو دعا کرنی ہے نا، اس دعا میں بڑی اہم چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا میں آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی حاجت پوری ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اکثر لوگ کرتے کیا ہیں، وہ کرتے کچھ اس طرح ہیں کہ جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں نا، تو عمل میں ایک چھوٹی سی وہ غلطی کرتے ہیں، چھوٹی سی، بڑی نہیں میں کرتا اس کو، لیکن ہوتی تو وہ بڑی ہے اعمال کے اعتبار سے، لیکن وہ مختصر سی غلطی کرتے ہیں، جس میں رشتوں میں آسانی اور عزت اور محبت کا نیت سب سے پہلی چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسوں کی نیت کرتے ہیں کہ بھئی یہ میں زکوٰۃ کے نکال رہا ہوں۔ ہم کوئی بھی عبادت کریں نا، اس میں نیت ضرور کیا کریں۔ اس عمل کی نیت آپ کریں گھریلو پریشانیوں ختم کرنے کے لیے، محبت اور الفت بڑھانے کے لیے، رزق اور دل کے سکون کے لیے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس عمل کو کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس عمل کو کریں۔ جب اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے نا، تو دنیا خود ہی قدموں میں آ جاتی ہے۔ بس یہ مختصر سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں کر نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ کدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر پانی پہ دم کر کے آپ سب گھر والوں کو پلائیں تو سب گھر والوں میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ چند اور چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ پڑھیں گے تو اس کی تاثیر میں مزید برکت آ جائے گی۔ اور آپ یہ سب سے پہلا عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، درود پاک اس کے اول آخر اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب عمل کا ایک حصہ یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے، اب دوسرا حصہ سمجھ لیں۔ عمل جب کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہے۔
اگر آپ معافی مانگے بغیر عمل کو کر لیتے ہیں، البتہ پڑھنے پر ثواب تو ضرور ملتا ہے، لیکن اس عمل کی اس برکت کو آپ نہیں حاصل کر پاتے جو کہ اس عمل کے کرنے کی برکت ملتی ہے۔ اس لیے آپ اگر یہ ساری چیزیں لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کی ترتیب کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہوگا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں تو اس کے بعد پہلے آپ نے معافی مانگی، یا اللہ مجھ سے سابقہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں اپنے حبیب کا صدقہ وہ معاف فرما، اور یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، باسعادت کا مہینہ ہے، اس میں انشاءاللہ گناہ تو ویسے اللہ پاک کی ذات، بندہ بس اس کی طرف آئے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ معافی مانگیں، اس کے بعد نیت کریں، اس کے بعد اس طرح اس عمل کو کریں جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق پڑھیں، 41 بار اس میں مبارک کو پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے، وہ اس طرح کہ یا اللہ میری زندگی میں یہ جو مقاصد آئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، اس عمل کی برکت سے تو اس کو حل فرما دے، اور ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو مٹا دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی رشتے کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر یہ الفاظ پڑھنا ضروری ہے کہ یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت ہے پورا فرما۔ ہر بار اپنی حاجت کو ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔